الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرات گرامی، الحمدللہ حضور سیدنا صدیق اکبر کی شانوں کا کیا کہنا، آپ کے مرتبہ مقام کا کیا کہنا۔ آج کی ویڈیو انتہائی محبت بھری اور عشق بھری، اور حضور سیدنا صدیق اکبر کا جو عشق تھا، آپ کی محبت تھی، اس سے لبریز ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کا بچپن ہو وہ بھی اعلیٰ، حالانکہ زمانہ جاہلیت ہے۔ حضور سیدنا ابو قحافہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ایک مرتبہ آپ کو بت کے سامنے لے گئے اور کہا یہ خدا ہیں، ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، میں نے بت کو کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دو، تو کوئی جواب نہ آیا۔ تو میں نے بت کے سامنے کہا میں یہ پتھر مار رہا ہوں، پتھر تجھے مار رہا ہوں، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا، تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اچھے طریقے سے وہ پتھر مارا اور اس بت کو لگا، اور وہ بت جو ہے تار تار ہو گیا اور ختم ہو گیا، اس کو بت کو توڑ دیا گیا۔ پھر جب بت ٹوٹ گیا تو ابو قحافہ اپنی بیوی کے پاس، یعنی حضور سیدنا صدیق اکبر کی ماں کے پاس لے گئے اور کہا تیرے بیٹے نے یہ کیا ہے کہ ہمارے خدا کو توڑ دیا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی اے ابو قحافہ، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے آسمانوں سے مجھے خاص اس کی نشانیاں بتلائی گئی تھی کہ یہ عتیق ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، اور اس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ یارو کیا کہنے حضور سیدنا صدیق اکبر کی، جس پہلو کو اٹھاؤ، جس عادت کو اٹھاؤ، عشق مصطفیٰ میں لبریز ہی لبریز ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہم نے سب کے احسانات چکا دیے ہیں، اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق ہے جس کا احسان ہم پر ابھی بھی باقی ہے۔ کیا ہوگا؟ یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن صدیق اکبر کا احسان خود رب چکائے گا، خود رب لم یزل چکائے گا، وہ رب رحیم چکائے گا، وہ رب رؤوف الرحیم چکائے گا، وہ رب العالمین ہی چکائے گا، اور صدیق اکبر کو اس کا بدلہ دے گا۔ یارو یہ ہے صدیق اکبر کی شان کہ رب بدلے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہت بڑے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آگے چلیں، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے صدیق اکبر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ جتنا نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ضرور میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، لیکن تمہارے صاحب سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی تمہارے نبی، تمہارے آقا وہ اللہ تعالیٰ کے صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سبحان اللہ، جس کی شان اتقا ہے، متقین کے سردار اتقا، اور جنہوں نے اپنا پاکیزہ مال، ستھرا مال رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیت بالخصوص حضور سیدنا مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادگی کے حوالے سے ہے۔ جب حضور سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو خریدا، کافروں سے خریدا، ان کے چنگل سے چھڑایا اور دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپیٹ دیا اور آزاد کر دیا، تو کیا ہوا
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر، سنیے اور لطف اٹھائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ گفتش کہ اے اقبال جو در خریدن میں شوم انباز تو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیق بلال کو خریدا ہے، پورا خرید لیا ہے، آدھی قیمت ہم سے بھی لے لو، ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ڈال لو، ہم بھی اس کے خریدار بننا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس عاشق باصفا ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم پر جان مارنے والا ہے، کیوں نہ اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ڈال دیجئے، ہم بھی اس کے خریدار بن جائیں۔ سبحان اللہ، حضور سیدنا صدیق اکبر کی روح تڑپی، آپ کے عشق نے جوش مارا، اور حضور سیدنا صدیق اکبر بولنے لگے، گفت ماد و بندگاں کوئے تو، کرومش آزاد ہم بروئے تو۔ صدیق اکبر رونے لگے، گویا کہ یہ کیفیت بن گئی تھی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، بلال بھی آپ کا ہے، یا رسول اللہ جو کچھ بھی میرا ہے وہی آپ کا تو ہے، میرا تو نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کا ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہم سب کے مالک ہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کیا ہوا، حضور سیدنا بلال حبشی آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، جب دیکھنے لگے چون بدید خستہ روئے مصطفیٰ، خر مغشی علیہ برقفا۔ حضور بلال حبشی نے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مصطفیٰ کو تکا، جب تکا تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کی حالت میں وہیں زمین کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مزمل والی چادر حضرت بلال حبشی کے اوپر ڈال دی، حضرت بلال حبشی کے اوپر جب ڈال دی، سبحان اللہ کتنا پیارا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، کتنا محبت بھرا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوذیتو فی اللہ کثیرا، اے میرے بلال، اے میرے بلال، تجھے رب کے بارے میں بہت تکلیفیں دی گئی، تجھے رب کی راہ میں بہت ستایا گیا، تجھے رب کے بارے میں، اس رب قدیر کے دین کے متعلق تجھے بہت ظلم و ستم کیا گیا، تیرے جسم کو چور چور کیا گیا، تجھے بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہائے قربان جائے بلال حبشی کی ذات پر، سبحان اللہ، قربان جائے بلال حبشی کی ذات پر، جس کو آقا فرما رہے ہیں کہ تجھے خدا کے دین کے بارے میں بہت ستایا گیا۔ اے دوستو، خدا را دین کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، دین کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب تک ہم دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام اپنی مزمل والی چادر ہم پر نہیں ڈالیں گے۔ دیکھا نا بلال حبشی کو کہ وہ دین کے بارے میں بہت ستائے گئے، ان کو بہت مشکلات سے گزارا گیا، تو آقا کریم علیہ السلام اپنے مزمل والی چادر بھی بلال حبشی کو عنایت فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا لوگوں، دین کی خدمت کرتے رہو، دین میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی، مصطفیٰ کریم وہ مشکلات کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان کا صلہ عطا فرمائیں گے اور محبت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، حضور سیدنا بلال حبشی حضور سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی ہے، آپ اندازہ لگائیں، اور حضور سیدنا عمر بن خطاب، سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا۔ اگلی روایت انہی کے وان عمرہ قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا بات ہے، سیدنا ہمارے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں، حضور سیدنا عمر بن خطاب جیسا بندہ کہہ رہا ہے ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وخیرنا ہم میں سے بہتر ہیں، وَأَحَبُّنَا اور ہم سب کو کیا محبوب ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، اِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فرمایا ہمیں بھی محبوب ہیں،
آقا کریم علیہ السلام کو بھی محبوب ہیں، ہم میں سے بھی بہتر ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام بھی تمام مخلوق میں سے ان کو بہتر جانتے ہیں، ہمارے بھی سردار ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام بھی جانتے ہیں یہ واقعی میری امت کے سردار ہیں اور یہ خلافت کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں۔ آگے چلیے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس جگہ بھی صدیق اکبر ہوں گے، یعنی میرے والد گرامی ہوں گے، اس جگہ کسی کو بھی امامت کی اجازت نہ ہوگی، امامت صدیق اکبر ہی کرائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جہاں بھی جائیں، جس قوم کی طرف بھی جائیں، امامت صدیق اکبر کے ساتھ خاص ہے، قربان جائیں۔ اب وہ موقع آ گیا غزوہ تبوک والا۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کرو، اپنا صدقہ جمع کرو تاکہ ہم اس کی تیاری کریں۔ تو حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش تھی کہ اس مرتبہ تو صدیق اکبر سے میں نے بڑھ جانا ہے، میں نے اتنا مال دینا ہے، اتنا مال دینا ہے کہ صدیق اکبر پیچھے رہ جائے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ قربان جائیں، دیکھیں یہ ہے نیکی میں سبقت، نیکی میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے جانا۔ تو حضور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں، جو بھی نیکی کا کام ہو اس میں سبقت اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش تھی آج میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا اور صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، زیادہ مال پیش کروں گا۔ تو حضور سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا آدھا مال آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ نذرانہ آپ قبول فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے حصے کو رکھ لیا، لیکن جب باری آئی، ہائے 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 سبحان اللہ، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی، آپ نے پورا گھر اٹھا کے قدم مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دیا اور آ کے پورے گھر کا سامان رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت کے ساتھ پوچھا صدیق یہ تو بتاؤ ما ابقیت لأہلک، اے صدیق یہ تو بتا گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان جملوں پر، قربان جائیں۔ عمر نے بھی آدھا مال دیا تھا، عمر سے یہ سوال نہیں کیا، عمر سے یہ نہیں پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے اور یہاں کتنا لے آئے ہو، یہ سوال عمر سے نہیں کیا۔ قربان جائیں، یہ سوال صرف صدیق اکبر سے کیا۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے میں نے صدیق کو عزت دینی ہے تو میری امت کو پتہ چلے گا میرے صدیق کا کتنا مرتبہ مقام ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر کا یہ تعریفی جملہ بھی سنے، ہائے ہائے محبت سے لبریز، محبت سے بھرا ہوا، عرض کرنے لگے ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میرے گھر میں اللہ بھی موجود ہے، اس کا رسول بھی موجود ہے۔ قربان جائیں، سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا رب کی بارگاہ میں، سب کچھ لگا دیا، حالانکہ مالدار شخص تھے۔ اسلام جیسے قبول کیا، اپنا مال، جان، کاروبار، اولاد سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں اللہ اور اس کا رسول موجود ہے۔ قل تو حضور سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں میں سمجھ گیا، مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میری مجال ہی نہیں ہے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھوں اور ان کی شان و شوکت سے آگے جاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یارو جس کی شان کو عمر بن خطاب مان گیا،
جس کے مرتبہ مقام کو عمر بن خطاب جیسے شخصیت مان گئی، آج کے یہ تھوڑے سے شتونگڑے اگر اٹھ پڑیں اور حضور سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے اوپر بات کر دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جلیل اور قدر صحابہ کرام نے حضور سیدنا صدیق اکبر کی عزت کو مانا، آپ کے مرتبہ مقام کو مانا، تو آج کل کے اگر 2 4 6 12 افراد اٹھ کھڑے ہوں اور شیخین کریمین کی ذات پر باتیں کریں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی شانیں ویسے بلند تھی، کیوں؟ جب تک قرآن رہے گا صدیق اکبر کی نعت رہے گی اور صدیق اکبر کے اوصاف جمیلہ رہیں گے، کیونکہ قرآن حضور سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کو معراج ہوا، حضور صبح آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا، کفار نے کہا صدیق جانتے ہو تیرا جو یار ہے نا محمد، اس نے کہا ہے راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی سے آسمانوں جنت دوزخ سارے سیر کی، واپس بھی آگے، کیا مانتے ہو؟ حضور سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا محمد نے کہا ہے؟ اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس موقع پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، اور جب آپ نے حضور سیدنا بلال حبشی کو خریدا اور رب کی رضا کی خاطر آپ نے ان کو آزاد کر دیا رب کے دین کی خاطر، اس موقع پر آپ کو عتیق کا لقب ملا۔ عتیق اس شخص کو کہتے ہیں جو جہنم سے دور ہو، دوزخ سے دور ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو، اور جنت اس کا ٹھکانہ۔ سبحان اللہ۔ آپ صدیق بھی ہیں، آپ عتیق بھی ہیں، اور آپ رفیق بھی ہیں۔ رفیق ہم سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم علیہ السلام کی آپ ہم سفر بنے، اور جب ہجرت کا موقع تھا آپ نے وہ قربانی عطا فرمائے، قربان جائیں۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں میری ساری نیکیاں، میری زندگی کی نیکیاں اور اس حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی اس غار والی نیکی پر قربان۔ انہوں نے وہ جو شب و روز حضور کے ساتھ گزارے تھے، وہ جو نیکی کمائی تھی ہجرت والی، اس نیکی پر میری تمام تر زندگیوں کی نیکیاں قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے دیجئے حضور سیدنا عمر بن خطاب کی ایک نیکی حضور سیدنا عمر بن خطاب کی پوری نیکیوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی، اس کی تمام تر نیکیاں حضور سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی۔ یارو جن کی 2 نیکیاں عمر بن خطاب بلال حبشی ہوں، ان کی باقی اعمال کا حساب اب خود لگا لیں کہ ان کی شان کتنا ورا الورا ہے، کتنا وہ بلند و بالا ہے۔ لہٰذا مجھے کہنے دیجئے حضور سیدنا صدیق اکبر اقبال کے اس شعر کے مصداق تھے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔